أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. اس کے ماقبل کے سورے میں بھی قیامت اور قیامت میں واقع ہونے والی چیز دوزخ اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ تھا، جو انسان اس کو آسان لے لیتا ہے یا معمولی سمجھتا ہے اور غفلت برتتا ہے یا انکار کرتا ہے، یہ ہمیشہ والی زندگی اپنی برباد کرتا ہے۔ اسی کی تاکید کرتے ہوئے یہ چیزیں ہونے والی کب ہیں؟ قیامت کے قائم ہونے کے بعد۔ دوزخ اور دوزخ کا انجام۔ قیامت کیا چیز ہے؟ قرآن جگہ جگہ ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے، ہر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، ہر قوم، ہر زمانے کے انسان کو اس عقیدے کو پختہ کروایا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ کی مقدس کتابوں کے ذریعے سے۔ اس عقیدے میں جو پختگی پیدا کیا، دنیاوی زندگی میں اللہ کو اللہ مان کر کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا راج چلتا ہے، اسی کا حکم باقی ہے، اسی کے حکم کے تحت انسان کو جینا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اسی کے حکم کے تحت ہے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قیامت کے ساری کائنات کا ہر نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا، کائنات کی ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا جو کہ آج موجود ہے، پچھلے زمانے میں موجود تھی، اور جب تک اللہ چاہا موجود رہے گی، وہ سب ختم ہوگی، رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس قیامت کی تھوڑی سی تفصیل آج کی آیتوں میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس دن ہوگا جب انبیاء ذکر کیے تو حیرت کر یا انکار کرتے ہوئے انسان یہ سوچتا ہے، یہ پوچھتا اور یہ کہتا ہے آخر یہ قیامت کا دن آئے گا کب؟ یسأل ایان یوم الدین، یوم القیامہ۔ تو اس کا جواب آج کی ان آیتوں میں ہے، قیامت کا وہ دن ہوگا جس وقت تمام کی تمام نظریں حیرت زدہ ہو جائیں گی، جھنجھیا جائیں گی۔ یعنی انسان جن چیزوں کو چھپایا تھا یا جو چیزیں کیا تھا، ساری کی ساری چیزیں آنن فانن اچانک اس کے سامنے، اس کے روبرو جب موجود ہوں گی اور دیکھ لے گا تو حیران ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حیرانی سے بچو، بچنے کے طریقے سکھایا بتایا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کائنات کے نظام کو چاند اور سورج کی گردش اور دیگر چیزوں سے جوڑ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو ختم کر دے گا۔ نتیجے میں انسان چاند کو دیکھتا ہے، استفادہ کرتا ہے، تاریخ معلوم کرتا ہے، پیچھے فوائد اٹھاتا ہے، زمانے کی گردش کا دار و مدار اسی پر ہے، تو وہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا، اس میں روشنی نہیں رہے گی، یعنی اس کا کام ختم۔ اجی چاند تو چاند، بلکہ جمع الشمس والقمر، چاند اور سورج دونوں کے دونوں ایک ہو جائیں گی، بے نور ہو جائیں گے۔ یعنی وہ چیزیں ختم ہو جائے گی، یعنی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ پہلے تھی نہیں، پیدا کیا تھا، اس پر نظام فطرت کو جوڑ کر رکھا تھا، وہ ختم کر دے گا۔ اس وقت انسان حیران ہو کر یہ کہنے لگے گا این المفر، فرار ہونے کی کوئی جگہ ہے کیا؟ کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں کوئی بچنے بچانے کی، بچاؤ کی کوئی شکل نہیں،
بچنے کا مقام نہیں، کوئی چھوٹ نہیں سکے گا۔ تو ہوگا کیا؟ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن صرف اور صرف تمہارے رب ہی کے پاس تمہیں ٹکنا ہے۔ ہر ایک کو اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، موجود ہونا ہے، موجود کیا جائے گا، جمع ہوگا۔ تو کیوں جمع کریں گے؟ اس دن ہر انسان کو جو کچھ اس نے اگلا کیا، پچھلا کیا، سب کچھ، ہر چیز کے بارے میں اس کے سامنے تفصیلات پیش کرتی جائیں گی، سامنے ہوں گی۔ مقدمہ تقدیم جو اچھے عمل کیے ہیں وہ سب کے سب محفوظ ہیں، اچھے انداز میں، اچھی شکل میں، ثواب کے اس میں بندے کو مل جائیں گے۔ اور اگر اس کو زندگی اور ملتی جو اس نے اور اچھا کرنے کا سوچا تھا، جو اچھا کر سکتا تھا، وہ بھی ہوں گا۔ یا ہے کہ کوئی اچھے کام کیا تھا، ایسے کام کیا تھا جو اس دنیا والوں کے لیے کار خیر ہو، چاہے مادی چیزوں کی شکل میں یا تعلیم و تربیت کی شکل میں۔ مثلاً تاکید شریعت میں ہر باپ کو اپنے اولاد کی تربیت کرے، اولاد جب اس کو اللہ تعالیٰ دیا ہے تو دینے کے بعد اس کا نام اچھا رکھے، اس کی تربیت اچھی کرے۔ اگر وہ تربیت اچھی کر دیا، اچھی تربیت سے مراد اسلامی جھلک، رنگ، روپ اس کی طریقے زندگی میں آ جائے۔ اب زندگی میں جس شعبے سے جڑے گا، اگر وہ نتیجہ اس کی تعلیم و تربیت کا ہے، مثلاً حلال کو اختیار کرنا، محبت رکھنا، حرام سے اجتناب کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کو جاننا اور ماننا وغیرہ چیزیں بھی اسی قسم کے تفصیلات ہیں۔ تو اس کے گزر جانے کے بعد بھی جو لوگ اس کے بتانے کی وجہ سے کرتے چلیں گے، اس کے کرنے کا ثواب بھی اس کو برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے چلیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، جس نے بھی اچھا طریقہ نیکی کا کسی کو بتا دیا، ڈال دیا، اس پر چلا دیا، جب تک وہ شخص اس پر باقی رہے گا، چلے گا، اس کی وجہ سے سیکھ کر، جان کر، تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، اگرچہ کہ یہ شخص تو دنیا سے پیدا کر گیا، اور پھر جس کو بتایا تھا انہیں اور کسی کو بتایا، اور پھر کسی کو بتایا، تو وہ اخر بعد میں ہونے والے بھی نیک اعمال ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جب یہ پہلو ہے تو برائی کا پہلو بھی جتنا کچھ کیا تھا یا برے طور طریقے ڈال کر لوگوں کو برائی کے اوپر ڈال دیا تھا، اس کا برا انجام جو کچھ ہوا تھا، سب کچھ اس کا وبال اس کے اوپر لوٹ کر آئے گا۔ ان ساری کی ساری چیزیں بل الانسان علی نفسی بصیرہ، خود اپنے آپ کے اوپر ہر انسان شاہد رہے گا، اپنی چیزوں کو دیکھے گا، گویا انسان کی ہوئی چیزیں انسان کے لیے وہی اس کے لیے حجت اور دلیل بنیں گی، اور جو کچھ انسان جہاں کیا، جیسا کیا، وہ ساری چیزیں اس کی گواہی بھی پیش کریں گی، ساری کی ساری چیزیں سامنے ہوں گی۔ لیکن وہ اس وقت بھی بعض انسان اپنے عذر کی قسم کی کئی ایک چیزیں پیش کریں گے، ہیلے بہانے کی، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہوں گی، اس کے کام آئیں گی نہیں۔ تو لہٰذا یہ حقیقت ہے، یہ ہونے والی ہے، تو انسان کو یقین پیدا کروایا گیا کہ یہ یقین پیدا کر لے۔ اب اس کے بعد صرف اور صرف تجھے اللہ کے لیے جینا ہے، اس لیے کہ باقی رکھا اسی نے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس فکر کے ساتھ زندگی کی ہر چیز میں آگے بڑھتے چلے گا۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات
آنے والی آیاتوں میں سلسلہ مضمون مسلسل چلتا رہے گا. درمیان میں 4 آیاتوں میں اب اس کے بعد جو آ رہی ہیں اس میں چند تاکید اور نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے. وجہ یہ تھی کہ جب یہ چیزیں بتائی گئیں سنائی جا رہی تھیں، یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہوتی تھی کہیں کوئی چیز مجھ سے حافظے سے نکلنے نہ پائے. جو بتایا جاتا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پڑھایا جاتا کہیں چھوٹنے نہ پائے. تیزی کے ساتھ اب دہرانے لگتے، یاد کرنے کی کوشش کرتے. تو ان اگلے چند درمیان میں آ رہی جو آیتیں اس کے بعد ہیں ان آیتوں میں تفصیل پیش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے دماغ میں دل میں ڈالنا ہمارا کام، حافظے میں باقی رکھنا ہمارا کام. آپ اطمینان سے سنتے جائیے، ہم یاد دلائیں گے کہ لوگوں تک بتلائے تک پوری چیزیں آپ کے پاس محفوظ رہیں گی، آپ کے سینے سے حافظے سے نکالی نہیں جائیں گی. اس کی تفصیل اگلے آنے والے آتے ہیں.